بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بہشت زیور کے آن لائن مطالعے میں خرید و فروخت کے اسلامی احکامات کے بارے میں ہدایات چل رہی تھیں، مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں آج خیار سے متعلق گفتگو ہوگی، اور خیار کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والے یعنی بائع یا خریدنے والے یعنی مشتری کو ملنے والے شرعی اختیارات۔ اس کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے خیار شرط، یعنی واپسی کی شرط لگانا، چاہے یہ بائع کی طرف سے ہو چاہے مشتری کی طرف سے ہو۔ دوسری ہے خیار رؤیت، یعنی دیکھے بغیر کوئی چیز خریدنا، یہ صرف مشتری کو حاصل ہوتا ہے، بائع کو نہیں حاصل ہوتا۔ اور تیسری ہے خیار عیب، یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں کوئی عیب نکل آنا۔ تو جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، یعنی خیار شرط، واپسی کی شرط لگانا، تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کو خریدتا ہے یا بیچتا ہے اور بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنا نقصان کر لیا، بہتر تھا کہ میں یہ چیز نہ خریدتا یا بہتر تھا کہ یہ چیز میں نہ بیچتا۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر شرعی طور پہ اس کے پاس واپسی کا کوئی آپشن نہ ہو تو وہ ضیق میں اور تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ اور حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کی رعایت کرتے ہوئے انہیں یہ فرما دیا تھا کہ جب بھی تم کسی سے کوئی معاملہ کرو تو ساتھ ہی کہہ دیا کرو کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی شرعی حیثیت ہے کہ 3 دن کا اختیار جو ہے وہ کسی بھی شخص کے پاس ہو سکتا ہے اگر وہ خرید و فروخت کے معاملے میں اس کا اظہار کر دے اور سامنے والا اس کو قبول کر لے۔ تو اگر خریدتے وقت یہ کہا کہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن تک مجھے نہ لینے کا یا لینے کا اختیار ہے، دل چاہے گا لے لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا، تو یہ درست ہے۔ جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن تک واپس کرنے کا اختیار ہے، چاہے لے لے چاہے واپس کر دے۔ کسی نے کہا 3 دن تک مجھے نہ لینے کا اختیار ہے، پھر 3 دن گزر گئے اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ وہ چیز واپس کی، تو اب وہ چیز لینی پڑے گی۔ یعنی یہ اختیار جو ہے وہ غیر محدود نہیں ہے، یہ 3 دنوں ہی کے لیے ہے۔ اگر 3 دن کی بات ہوئی ہے تو 3 دن کے اندر جو ہے وہ یا تو واپس کر دیں، یا پھر اگر 3 دن کے اندر اس نے واپس نہیں کیا اور کوئی جواب بھی نہیں دیا تو اب وہ چیز اسے لینی پڑے گی۔ اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ واپس کرے۔ ہاں البتہ اگر بیچنے والا رضامند ہو 3 دن کے بعد بھی واپس لینے کے لیے، خوشی خوشی لے لے تو درست ہے، لیکن اب خریدار اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں نے تم سے اختیار لیا تھا اس وجہ سے تم پابند ہو گئے، تم واپس لے لو، ایسا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اختیار جو ہے وہ 3 دن کا ملا تھا۔ 3 دن سے زیادہ کی شرط رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے 4 دن 5 دن کی شرط رکھی تو اگر 3 دن کے اندر اس نے واپس کر دیا تو بے فسخ ہو گئی، اور اگر کہہ دیا کہ میں نے لے لیا تو بے درست ہو گئی، اور اگر 3 دن گزر گئے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ لے گا یا نہیں تو بے فاسد ہو گئی۔ یعنی یہ اختیار جو شرط والا ہے، واپسی کی شرط لگانے والا اختیار، بنیادی طور پہ تو بیع کی جو حقیقت ہے، خرید و فروخت کی جو حقیقت ہے، اس سے تو مناسبت رکھتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں بیع کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، بیچنے والے کی طرف سے خریدنے والے کی طرف چیز کی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ اختیار جو ہے وہ اس کو روکے رکھتا ہے۔ تو اب یہ عام اصول کے تو خلاف نظر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسی تک محدود رکھا گیا ہے جتنا حدیث شریف میں آیا ہے، اور حدیث شریف میں جو ہے وہ 3 دن کا ذکر ہے، تو بس زیادہ سے زیادہ 3 دن کا اختیار ہوگا۔ 3 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ کے اختیار کی بات کی تو اس اختیار کا پھر اعتبار نہیں ہے، اس اختیار کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اعتبار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ یا تو وہ چیز وہ بتا دے گا کہ میں نے یہ چیز رکھ لی ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا تو جو ہے وہ واپس کر دے گا تو بھی ٹھیک ہے، یا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ اس نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ واپسی کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر جو ہے بے فاسد ہو جائے گی۔ ایسی صورت کے اندر بے فاسد ہو جائے گی، اور بے فاسد کا حکم آگے بھی آ رہا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو
اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بیچنے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ 3 دن تک مجھے اختیار ہے، اگر چاہوں گا تو 3 دن کے اندر واپس لے لوں گا، تو یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی اختیار ہے اس کے پاس کہ بیچنے والا یہ کہہ دے کہ میں یہ چیز تمہیں بیچ تو رہا ہوں، یہ گلدان مثال کے طور پہ بیچ رہا ہوں، یا مثال کے طور پہ یہ گاڑی تمہیں بیچ رہا ہوں، لیکن 3 دن کا میرے پاس اختیار ہے، چاہوں تو اس کو برقرار رکھوں اور چاہوں تو جو ہے وہ اس کو ختم کر دوں، اور اس معاملے کو اس معاملے سے جو ہے وہ تمہارا تعلق نہیں ہوگا۔ خریدتے وقت کہہ دیا تھا کہ 3 دن تک مجھے واپس کرنے کا اختیار ہے، پھر دوسرے دن آیا اور کہا کہ میں نے وہ چیز لے لی ہے، اب واپس نہیں کروں گا، تو اختیار ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ تیسرے دن آ کر واپس کرنا بھی چاہے تو واپس نہیں کر سکتا، بلکہ اگر دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں مثلاً اپنے گھر ہی میں آ کر کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز لے لی ہے، اب واپس نہیں کروں گا، تب بھی اختیار ختم ہو گیا۔ اور جب بے کو فسخ کرنا چاہتا ہو تو بیچنے والے کے سامنے فسخ کرنا چاہیے، اس کی غیر موجودگی میں ختم کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ زید جو ہے وہ مارکیٹ سے ایک گھڑی لے کر آیا اور اس کو کہہ کر آیا کہ میں 3 دن کے اندر اندر بتا دوں گا آپ کو کہ مجھے رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے۔ اب گھر پہ لایا، اسے گھڑی پسند آ رہی ہے، اور جا کے اس نے جو ہے وہ 3 دن سے پہلے ہی دوسرے دن ہی جا کے اس سے ایک دکاندار سے کہہ دیا کہ جی میں نے وہ گھڑی رکھ لی ہے۔ پھر جب واپس گھر آیا تو کسی نے کہا کہ جی دیوار پہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، ویسے تو اچھی لگ رہی تھی، اب اس کا دل چاہا کہ میں اس کو واپس کر دوں، اور وہ چلا جائے واپس کرنے کے لیے، تو اب واپس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اب اس نے معاملے کو ایک طرف کر دیا ہے۔ وہ جو ایک لٹکا ہوا یا معلق معاملہ تھا، اس نے اس کو ایک طرف کر دیا ہے اپنی اس بات سے کہ میں نے گھڑی رکھ لی ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں رکھ رہا ہوں، تو اس بات کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دکاندار کے سامنے جا کر تو نہیں کہا، بلکہ گھر میں ہی کہہ دیا، گھر میں جو ہے وہ گھڑی لا کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی 3 دن ہوئے بھی نہیں ہیں، آتے ہی گھڑی دیوار پہ لگائی، اچھی لگ رہی تھی، تو گھر والوں سے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ گھڑی میں اگرچہ اختیار لے کے آیا تھا، لیکن یہ گھڑی اچھی لگ رہی ہے اور اب میں واپس نہیں کروں گا۔ تو اتنا کہنے ہی سے جو ہے وہ اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، اگرچہ یہ بات اس نے دکاندار کے سامنے نہیں کہی ہے، پھر بھی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس کو بے کو ختم کرنا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بے کو فسخ کر دوں، اس معاملے کو ختم کر دوں، اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے یا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس کو رکھوں، اور وہ گھر والوں کے سامنے کہہ دے کہ میں تو یہ نہیں رکھوں گا یا مجھے تو یہ نہیں رکھنی ہے، تو کیا صرف اتنا کہنے سے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ختم کرنے کا معاملہ ہے، یہ تو جا کر اسے دکاندار کے سامنے ہی کہنا ہوگا، بیچنے والے کے سامنے ہی کہنا ہوگا۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں اس نے یہ کہہ بھی دیا کہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ زید نے جو ہے وہ دوسرے ہی دن اپنے گھر والوں کے سامنے تو کہہ دیا کہ یہ گھڑی میں نہیں رکھوں گا، لیکن دکاندار کے سامنے جو ہے وہ 4تھے دن گیا، 5ویں دن گیا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ دکاندار سے کہے کہ جی میں نے تو دوسرے ہی دن گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ میں یہ نہیں رکھوں گا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ بے کو اگر ختم کرنا ہے تو بائے کے سامنے ختم کی جائے گی۔ کسی نے کہا 3 دن تک میرے والد صاحب یا بھائی کو اختیار ہے، اگر وہ کہیں گے تو لے لوں گا، ورنہ واپس کر دوں گا، تو یہ بھی درست ہے۔ اب 3 دن کے اندر وہ خود یا اس کا والد یا بھائی واپس کر سکتے ہیں، اور اگر خود وہ یا اس کا والد کہہ دیں کہ میں نے لے لی، اب واپس نہیں کروں گا، تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی اختیار جو ہے وہ اپنے لیے بھی لیا جا سکتا ہے اور اپنے علاوہ کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے اس مثال کے اندر والد صاحب کا یا بھائی کا ذکر ہے، یا گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں، مثال کے طور پہ لیڈیز کے لیے جو ہے وہ کپڑے لے کے آئیں، گھر کی خواتین کے لیے، تو یہ ساتھ کہہ کے آگے کہ بھئی گھر کی خواتین کو پسند آئیں گے تو رکھیں گے، ورنہ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ یا کوئی ایسی چیز ہے جو کسی مکینک کو دکھانی ہے، مثال کے طور پہ گاڑی لے رہے ہیں تو ساتھ میں کہہ دیا کہ بھئی میں اپنے مکینک کو دکھاؤں گا، اگر وہ کہے گا تو رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ تمام صورتیں بھی جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور اب ان 3 دنوں کے اندر اندر وہ یا جس کے لیے اختیار لیا تھا وہ جا کر اگر بیچنے والے کو وہ چیز واپس کر دیں تو خیار استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، اور اسے جو ہے وہ واپس لینا پڑے گا۔ لیکن جس کے لیے اختیار رکھا تھا اس نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور معاملے کو فائنل کر دیا، یا خود اسی نے جو ہے وہ معاملے کو فائنل کر دیا، تو دونوں صورتوں کے اندر اب جو ہے وہ چیز واپس کرنا درست نہیں ہوگی۔ کسی نے 3 دن تک واپس کرنے کی شرط لگائی تھی، پھر وہ چیز اپنے گھر میں استعمال کرنا شروع کر دی، تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔
البتہ اگر صرف دیکھنے کے لیے استعمال کیا ہے تو واپس کرنے کا حق ہے۔ اصول بنیادی طور پر یہ ہے کہ اختیار کا معاملہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے قابل استعمال یا میرے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے جو ہے وہ اختیار لیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے اختیار کا اظہار جو ہے وہ زبانی کر دیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اپنے کسی عمل سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ چیز مجھے میرے مطلب کی لگی ہے تو بھی اختیار ختم ہو جائے گا۔ زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنا اختیار ختم کر دیا تو بھی ختم ہو جائے گا، اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں نے اپنا اختیار ختم کر دیا ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے، اور ایسی صورت میں بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی کی بنیاد پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز لے کے آیا اور پھر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو استعمال کرنا شروع کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کو اس کے مطلب کی لگ رہی ہے جبھی وہ استعمال کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف دیکھنے کے لیے ہے، تجربے کے لیے ہے کہ یہ میرے لیے یہ میرے لیے جو ہے وہ مفید ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سلائے کوئی کپڑے لیے تھے، یا کوئی چادر، یا کوئی کمبل، یا کوئی جو ہے وہ چٹائی یا کوئی قالین وغیرہ خریدا ہے، اور دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کو چیک کرنے کے لیے پہن کے دیکھا، یا کیا کہتے ہیں بچھا کے دیکھا، یا جو ہے کیا کہتے ہیں کمرے کی لمبائی چوڑائی کے حساب سے اس کو ناپنے کے لیے کوشش کی، تو اس کو استعمال نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو چیک کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے صرف چیک کرنے کی بنیاد پہ اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیز اس کے بعد بھی وہ واپس کر سکتا ہے۔ خیار کی یہ پہلی قسم اور اس سے متعلقہ چند مسائل تھے۔ خیار کی دوسری قسم خیار رؤیت ہے۔ رؤیت عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تو خیار رؤیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز خرید رہا ہے جو اس نے دیکھی نہیں ہے، تو دیکھنے کے موقع پر اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس کو رکھ لے، چاہے تو واپس کر دے۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے پہلے سے اس بات کی اجازت لی ہو کہ میں دیکھوں گا جب میں فیصلہ کروں گا، اگرچہ اس نے یہ اس سے مانگا بھی نہ ہو یہ اختیار، پھر بھی جو ہے وہ خریدار کو یہ اختیار ملتا ہے جب اس نے بغیر دیکھے کوئی چیز لی ہو۔ کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی تو یہ بے درست ہے، لیکن دیکھنے کے بعد اس کو اختیار ہے، پسند ہو تو رکھے ورنہ واپس کر دے، اگرچہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بغیر دیکھی ہوئی چیز جب دیکھے تو صرف عیب کی وجہ سے واپس کی جا سکتی ہے۔ بغیر دیکھی ہوئی چیز دیکھنے پر بغیر عیب کے بھی واپس کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو پھر بھی جو ہے وہ واپس کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کی چیز کا کہا تھا ویسی ہی ہو تب بھی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ مارکیٹ سے ڈبے میں پیک کوئی چیز لے کے آیا ہے، اور دکاندار نے بتایا کہ اس ڈبے سے ایسی ایسی چیز نکلے گی۔ اب وہ گھر پہ لایا اور جب ڈبے میں سے نکالا تو اس چیز کو پہلے دیکھا نہیں تھا اس نے، اور اب جو ہے وہ اس کا دل نہیں چاہ رہا اس کو رکھنے کا، اگرچہ چیز بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ دکاندار نے بتائی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر خیار رؤیت جو ہے وہ کسی بھی خرید و فروخت کے معاملے میں خود بخود شامل ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ خیار شرط جو ہوتا ہے وہ بتایا جائے تو حاصل ہوتا ہے ورنہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خیار رؤیت جو ہے یہ خریدار کو حاصل ہوتا ہے، بیچنے والے کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنی کوئی ایسی چیز بیچ دی ہے جو اس نے بیچنے سے پہلے دیکھی نہیں تھی، اب بیچنے کے بعد جب اس کے سامنے آئی تو اسے تو افسوس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط بیچ دی، یہ تو میرے پاس رہنی چاہیے، اور وہ صرف اس بنیاد پر اس کو واپس لینا چاہے کہ چونکہ میں نے اس چیز کو دیکھے بغیر بیچ دیا اس وجہ سے واپس دے دو، تو یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ خیار رؤیت سے متعلق تفصیل مزید یہ بھی ہے کہ چیزیں جو کسی بھی خرید و فروخت کے معاملے میں ہوتی ہیں وہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مٹر کی پھلیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک جیسی ہوتی ہیں عموماً، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ امرود، انار، نارنگی وغیرہ ہیں، یہ بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ہر دانے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو جہاں تک پہلی والی قسم کا تعلق ہے تو اس میں اصول یہ ہے کہ اس میں پوری چیز کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، کچھ
اس کا حصہ دیکھ لیا تو بھی کافی ہو جائے گا. سب کو دیکھنا، ایک ایک دانے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اور دوسری قسم کی جو چیز ہے اس میں ہر دانے کو دیکھنے کا کیا ہے؟ اختیار ہے. فرض کیجئے ایک شخص نے جو ہے وہ پوری ٹوکری یا پورا جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹی پوری مٹر کے دانوں کی لے لی، اور لیتے وقت جو ہے وہ اس نے صرف اوپر والے حصے کو دیکھا تھا، نیچے والے حصے کو نہیں دیکھا تھا. بعد میں جب نیچے والے حصے کو دیکھا تو وہ بھی اوپر والے جیسا ہی تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. اب وہ اگر یہ چاہے کہ میں خیار رؤیت استعمال کرتے ہوئے اس کو واپس کر دوں تو وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا. وہ اگر یہ چاہے، وہ یہ کہے کہ میں نے تو اوپر والے دیکھے تھے، چلیں وہ تو میں رکھ لیتا ہوں، نیچے والے آپ واپس لے لیں کیونکہ میں نے نہیں دیکھے تھے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں البتہ اگر ایسا ہو کہ اوپر والے تو جیسے تھے دیکھے تھے ویسے تھے، لیکن جو نیچے سے نکلا مال وہ خراب تھا، وہ اس کوالٹی کا نہیں تھا، اس کے اندر فرق تھا، تو وہ اس فرق کی بنیاد پر تو واپس کر سکتا ہے، اس فرق کی بنیاد پر تو واپس کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے پورا نہیں دیکھا تھا اس وجہ سے واپس لے لو. اب یہ جو واپسی ہو رہی ہے یہ خیار عیب کی وجہ سے ہو رہی ہے، خیار رؤیت کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اور خیار عیب بھی جو ہے وہ خود بخود کسی بھی خرید و فروخت کے معاملے میں شرعی طور پہ ثابت ہوتا ہے. البتہ اگر امرود وغیرہ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے نارنگی کا معاملہ ہے، انار کا معاملہ ہے، اس میں پیٹی کے اوپر والے چند دانے دیکھے تھے اور باقی دانے نہیں دیکھے تھے. بعد میں جب باقی دانے دیکھے تو اس نے سوچا کہ مجھے تو یہ نہیں رکھنے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اس وجہ سے کہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، چند کا دیکھنا پورے کو دیکھنے کے قائم مقام نہیں ہے. جبکہ پہلی والی مثال میں، مٹر کی پھلیوں والی مثال میں، چونکہ مٹر کی پھلیاں عام طور پہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، اس وجہ سے چند کو دیکھ لینا سب کو دیکھنے کے قائم مقام ہے. اگر کھانے پینے کی کوئی چیز خریدی تو اس میں صرف دیکھ لینے سے اختیار ختم نہیں ہوگا، بلکہ چکھنا بھی چاہیے. اگر چکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو واپس کرنے کا اختیار ہے. کھانے پینے کی چیزوں کے اندر چیک کرنا چونکہ شامل ہے چکھنے کو، تو چکھنا ہی اس کا دیکھنا ہے. اصل میں ایسی چیزیں جو صرف دیکھنے سے، کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی ایسی چیزیں جن کو صرف دیکھنے سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو اس میں چکھنا جو ہے وہ دیکھنے کے قائم مقام ہوگا. خریدنے سے کافی عرصہ پہلے کوئی چیز دیکھی تھی، بعد میں اس کو خرید لیا لیکن ابھی دیکھا نہیں، پھر جب گھر لا کر دیکھا تو جیسے دیکھا تھا بالکل ویسے ہی اس کو پایا، تو اب دیکھنے کے بعد واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے کہ خیار رؤیت اس کے لیے ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھی تو تھی اس نے پہلے، یا تو بالکل نہ دیکھی ہوتی تو پھر یہ اختیار ملتا. لیکن جب ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا اور اب بھی ویسی کی ویسی چیز ہے، 6 مہینے بعد بھی جب اس نے اس کو لا کے دیکھا تب بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے 6 مہینے پہلے دیکھا تھا، تو اب اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے. البتہ اگر کوئی فرق ہو گیا ہو تو دیکھنے کے بعد اس کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے. یہ خیار عیب کی بنیاد پر ہے کہ اس میں جو ہے وہ فرق آ گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہاں خیار رؤیت بھی کام کر سکتا ہے، اس معنی کر کہ جو دیکھا تھا وہ کچھ اور تھا اور اب جو چیز ہے وہ کچھ اور ہے. اس وجہ سے خیار رؤیت کی بنیاد پر بھی وہ اس کو لینے نہ لینے کا اختیار رکھے گا. خیار کی تیسری قسم کو خیار عیب کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خرید و فروخت میں کوئی عیب نکل آئے. جب کوئی چیز بیچے تو اس میں جو خرابی ہو وہ ظاہر کر دینی چاہیے. عیب چھپانا اور دھوکہ دے کر بیچ دینا حرام ہے. بہت خطرناک اور بہت ہی بری صفت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بیچی جانے والی چیز کا عیب چھپائے اور اس کو خریدار کے سامنے نہ لائے، تو یہ حرام ہے. بتا کے بیچنا چاہیے، اس کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کر دینا چاہیے. البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اور اس کو عیب کا خود بھی علم نہیں تھا بیچنے والے کو، تو پھر یہ حرام نہیں کہلائے گا. اور خریدنے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ جب وہ عیب اس کے سامنے آیا تو چاہے تو وہ اس کو رکھے، چاہے تو اس کو واپس کر دے. کوئی چیز خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو، کوئی چیز خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب نظر آیا، جیسے کپڑے کو چوہوں نے کتر ڈالا ہے یا کوئی اور عیب نکل آیا، تو اب اس خریدنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے. لیکن اگر رکھنا چاہے تو پوری قیمت دینی پڑے گی. اس عیب کے بدلے قیمت کا کچھ حصہ کاٹ لینا درست نہیں. البتہ اگر قیمت کم کرنے پر بیچنے والا بھی راضی ہو جائے تو کمی درست ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کپڑا لے کر آیا 100 روپے گز کے حساب سے، اور گھر لانے کے بعد جو ہے وہ 10 گز کپڑا لے کے آیا تھا، اور گھر لانے کے بعد جب اس نے اس کو پوری طرح سے کھولا تو ایک جگہ سے وہ پھٹا ہوا نظر آیا.
اب جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا جس مقصد کے لیے اس نے لیا تھا وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو جو ہے وہ کپڑا واپس کر دے اور اپنے پورے جو ہے 1000 روپے واپس لے لے، اور چاہے تو جو ہے وہ کیا کر لے، اس کو اسی قیمت پر رکھ لے، 1000 روپے ہی کے اندر کپڑا پورا رکھ لے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے یہ چونکہ اس کے اندر عیب نکل آیا ہے اس وجہ سے اب آپ مجھ سے جو ہے وہ کیا کر لیں، 900 روپے لے لیں، آپ مجھ سے 950 روپے لے لیں، مجھے 50 روپے واپس دے دیں. یہ بات وہ نہیں کر سکتا ہے. ہاں البتہ اگر بیچنے والا اس پر راضی ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی چیز خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہوا، مثلا کسی نے کوئی کپڑا خرید کر رکھا تھا کہ کسی لڑکے نے اس کا ایک کونا پھاڑ ڈالا یا قینچی سے کتر ڈالا، اس کے بعد دیکھا کہ وہ اندر سے خراب ہے، جا بجا چوہے کتر گئے ہیں، تو اب اس کو بیچنے والے کی رضامندی کے بغیر واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اس کے پاس آنے کے بعد ایک اور عیب پیدا ہو گیا ہے. البتہ بیچنے والے کے پاس جو عیب تھا اس کے بدلے قیمت کم کر دی جائے گی. اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دکھایا جائے جو اس کی قیمت سے واقف ہوں، اور جتنا وہ بتائیں اتنی قیمت کم کر دینی چاہیے. یہ مثال اس طرح سے ہی ہے کہ کوئی شخص کپڑا لے کے آیا تھا، اس میں عیب تھا، ابھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر عیب ہے، کہ اس کے اندر ایک اور عیب پیدا ہو گیا. اس کے پاس آنے کے بعد خریدار کے پاس آنے کے بعد اس میں ایک اور عیب پیدا ہو گیا. اب جب اس نے کھولا تو دکاندار کے پاس سے بھی اس میں عیب آیا ہوا تھا. تو اب کیا یہ اس کو واپس کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اب یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے. ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنا اس کی قیمت کم ہونی چاہیے تھی اس پہلے عیب کی وجہ سے جو دکاندار کے پاس تھا اتنی قیمت کم کروائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ 1000 روپے کا لے کے آیا تھا یہ سمجھ کے کہ یہ کپڑا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب اندر سے کھولا تو اس میں سوراخ تھے. اب مارکیٹ میں اس سوراخ والے کپڑے کی قیمت کا اندازہ لگا کے یہ پتہ چلا کہ ایسا کپڑا تو 900 روپے کا ہوتا ہے، یا ایسا کپڑا تو مثال کے طور پہ 800 روپے کا ہوتا ہے. تو جتنے کا بھی پتہ چلے اتنی قیمت واپس لی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ اس کے اندر پہلے سے عیب تھا اس وجہ سے آپ یہ کپڑا واپس لے لیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور عیب پیدا ہو گیا ہے جو خریدار کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یا خریدار کے یہاں پیدا ہوا ہے. تو اب اس کو واپس کرنے پر پابند نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر کپڑا خریدا اور کاٹنے کے بعد عیب کا پتہ چلا تب بھی واپس نہیں کر سکتا. وہی بات ہے کہ یہ کاٹنا خود جو ہے وہ کیا ہے، ایک عیب ہے، اس میں کپڑے کی وجہ سے اس کاٹنے کی وجہ سے کپڑے میں ایک نیا عیب پیدا ہو گیا ہے. البتہ عیب کی وجہ سے قیمت کم کر دی جائے گی. لیکن اگر بیچنے والا کہے کہ میرا کٹا ہوا کپڑا دے دو اور اپنی پوری قیمت واپس لے لو، میں قیمت کم نہیں کرتا، تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے. خریدنے والا انکار نہیں کر سکتا، یعنی خریدنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی مجھے تو پیسے ہی واپس دے دیں تھوڑے سے آپ، وہ یہ پھر نہیں کہہ سکتا. اگر کپڑا کاٹ کر سی بھی لیا تھا پھر عیب معلوم ہوا تو عیب کے بدلے قیمت کم کر دی جائے گی، اور بیچنے والا اس صورت میں اپنا کپڑا نہیں لے سکتا. یعنی اب اگر بیچنے والا کہے کہ آپ یہ سلایا مجھے دے دیں، میں آپ کو آپ کے پیسے پورے دیتا ہوں، تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا، اس وجہ سے کہ سینے میں جو ہے وہ خریدنے والے کی محنت لگی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. تو اب وہ پہلے والی قیمت پر جو ہے وہ واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. اسی طرح اگر اس خریدنے والے نے وہ کپڑا بیچ دیا یا اپنے نابالغ بچے کے پہنانے کی نیت سے کاٹ دیا بشرطے کہ اس کی ملکیت میں دینے کی نیت کی ہو، اور پھر اس میں عیب نکلا، تو اب قیمت کم نہیں کی جائے گی. اور اگر بالغ اولاد کی نیت سے کاٹا تھا اور سی بھی دیا تھا تو اب قیمت کم کی جائے گی. یعنی ایک شخص جو ہے وہ کپڑا لے کے آیا مارکیٹ سے، اس کو کاٹا اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے نابالغ بچے کے کپڑے سینے کی نیت سے کاٹا تھا، اور نیت یہ تھی کہ نابالغ بچے کی ملکیت میں دے دوں گا. اب اس کے اندر عیب نظر آیا اس کو، تو اب کیا کرے وہ؟ کیا وہ جا کر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو واپس کرے یا جو ہے وہ اس کی قیمت کم کرے؟ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اب قیمت کم نہیں کی جائے گی، اب جو ہے وہ اسے کیا کرنا پڑے گا، اسی کپڑے کو رکھنا پڑے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کپڑا کاٹا تھا اپنے بالغ اولاد کے لیے اور سی بھی دیا. اب اگر وہ عیب اس کے سامنے آتا ہے تو اب جو ہے وہ کپڑے کی قیمت، عیب دار کپڑے کی جتنی قیمت کم ہو سکتی تھی اتنی کم قیمت دینی پڑے گی. اور اگر جو ہے کیا کہتے ہیں اس نے آگے بیچ دیا تو اب بھی جو ہے وہ یہ چاہے کہ جو ہے وہ مجھے کیا کر لیں،
اس میں جو جتنی قیمت کا فرق آ رہا تھا وہ مجھے واپس کر دی جائے، تو یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اسے جو ہے وہ قیمت جتنی مل گئی، جتنے میں کپڑا پڑ گیا بس اتنے میں پڑ گیا، اس وجہ سے کہ اس نے اس کو آگے بیچ کے اس پر گویا کہ عیب پہ رضامندی کا اظہار کر دیا۔ کسی نے کچھ انڈے خریدے، جب توڑے تو سب خراب نکلے، تو سب کی قیمت واپس لے سکتا ہے، اور یوں سمجھیں گے گویا اس نے بالکل خریدے ہی نہیں۔ اور اگر کچھ گندے نکلے اور کچھ صحیح، تو خراب انڈوں کی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے یکمشت بہت سارے انڈے یہ کہہ کر خریدے کہ یہ سب انڈے میں نے مثلاً 100 روپے میں خرید لیے، تو دیکھا جائے گا کہ کتنے خراب نکلے۔ اگر 100 میں 5-6 خراب نکلے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر زیادہ خراب نکلے تو خراب انڈوں کی قیمت کا حساب کر کے رقم واپس لے سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر عیب کا اعتبار مارکیٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس چیز کی مارکیٹ میں اس عیب کو تاجر عیب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ 100 انڈوں میں سے 5-6 انڈوں کا خراب نکلنا انڈے کے تاجروں کے نزدیک جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ کھیرا، ککڑی، خربوزہ، تربوز، لوکی، بادام، اخروٹ وغیرہ کچھ خریدا، جب توڑے تو اندر سے بالکل خراب نکلے، تو دیکھو کہ استعمال کے قابل ہیں یا بالکل خراب اور پھینک دینے کے قابل ہیں۔ اگر بالکل خراب ہوں تو یہ بے بالکل صحیح نہیں ہوئی، اپنی ساری قیمت واپس لے لے۔ اور اگر کسی کام میں آ سکتے ہوں تو بازار میں اس مقصد کے لیے ان کی جتنی قیمت ہو وہ دی جائے گی، پوری قیمت نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ خربوزہ ایسا نکلا کہ جو ہے وہ اس سے جو مقصد اس کو کھانے کا ہے وہ تو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ تو اب ایسا خربوزہ جو جانوروں کو کھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت مارکیٹ میں جو ہے فرض کیجئے 10 روپے کلو ہے، اور جتنے میں یہ خرید کے لایا تھا وہ 30 روپے کلو تھا، تو اب وہ 20 روپے واپس لے سکتا ہے، 10 روپے ہو گئے اس کی قیمت۔ اگر 100 بادام میں 4-5 خراب نکلے تو اس سے بے پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور اگر زیادہ خراب نکلے تو جتنے خراب ہیں ان کی قیمت کاٹ لینے کا اختیار ہے۔ کسی نے 1 من گندم خریدی یا 2 کلو گھی خرید لیا، یا اور کوئی تل کر بکنے والی چیز خرید لی، اس میں سے کچھ صحیح نکلا اور کچھ خراب، تو یہ جائز نہیں کہ صحیح لے کر خراب واپس کر دے، بلکہ اگر لینا ہے تو سب لے لے اور واپس کرنا ہے تو سب واپس کر دے۔ البتہ اگر بیچنے والا راضی ہو کہ صحیح لے لو اور خراب واپس کر دو تو ایسا کرنا درست ہے۔ کسی چیز میں عیب نکل آنے کے بعد اس کو واپس کرنے کا اختیار اسی وقت ہے جب عیب دار چیز لینے پر کسی طرح رضامندی ثابت نہ ہوئی ہو، اور اگر اسی کے لینے پر راضی ہو جائے تو پھر اس کو واپس کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہی اصولی بات ہے کہ عیب پر راضی ہونا یا نہ ہونا یہ کبھی زبانی ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ البتہ بیچنے والا خوشی سے واپس لے لے تو واپس کرنا درست ہے۔ جیسے کسی نے ایک بکری یا گائے وغیرہ کوئی چیز خریدی اور گھر لانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے یا اس کے بدن میں کہیں زخم ہے، پس اگر دیکھنے کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کرے کہ میں نے عیب دار ہی لے لی، تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ اور اگر زبان سے نہیں کہا لیکن کوئی ایسا کام کیا جس سے رضامندی معلوم ہوتی ہے، جیسے اس کا علاج کرنے لگا، تب بھی واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی اب عملی طور پہ اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، اگرچہ زبان سے نہیں کیا، تب بھی واپس کرنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ عیب کی بنیاد پہ وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ بکری کا گوشت خریدا، پھر معلوم ہوا کہ بھیڑ کا گوشت ہے، تو واپس کر سکتا ہے کیونکہ یہ عیب ہے۔ موتیوں کا ہار یا اور کوئی زیور خریدا اور کچھ وقت اس کو پہن لیا، یا جوتا خریدا اور پہن کر چلنے پھرنے لگا، تو اب کسی عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ اب یہ استعمال خود ایک عیب ہے، یہ استعمال خود جو ہے وہ کیا ہے، ایک عیب ہے۔ تو گویا کہ اس کے پاس آنے کے بعد ایک اور عیب پیدا ہو گیا، اور پہلے ایسا مسئلہ آ چکا ہے کہ جب خریدار کے پاس آ کر چیز کے اندر ایک نیا عیب پیدا ہو جائے تو پھر وہ بیچنے والے فروخت کنندہ کو وہ چیز عیب کی وجہ سے، پرانے عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ جو جوتے والی مثال ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس غرض سے پہنا کہ دیکھوں پاؤں میں آتا ہے یا نہیں، اور پیر کو چلنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، تو یہ معلوم کرنے کے لیے کچھ دیر پہننے میں حرج نہیں، اس کے بعد بھی واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چارپائی یا تخت خریدا یا بیڈ وغیرہ خریدا، کسی ضرورت سے اس کو بچھا کر بیٹھ گیا یا تخت پر نماز پڑھ لی اور استعمال کرنے لگا، تو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی چیز استعمال کر لی تو پھر واپس کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ بیچتے وقت کسی نے کہہ دیا کہ خوب دیکھ بھال کر لے لو، اگر بعد میں کوئی عیب نکلے یا خراب ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اس طرح کہنے کے بعد بھی اس نے لے لیا، تو اب چاہے جتنے عیب اس میں نکلیں اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں،
اور اس طرح بیچنا بھی درست ہے۔ اتنی وضاحت کر دینے کے بعد عیب بتانا بھی واجب نہیں ہے۔ اتنا جب اس نے کہہ دیا کہ جناب آپ دیکھ لیں، بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، تو اب اس کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس میں یہ عیب ہے اور یہ عیب ہے اور یہ عیب ہے۔ اب یہ خریدار کی مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھال کر لے لے۔ جب اس نے ایک مرتبہ لے لیا اس طرح کہنے کے بعد بھی، تو اب اگر عیب نکلے تو بھی وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں خیار شرط، خیار رؤیت اور خیار عیب کے، اور ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے یہاں خرید و فروخت کے معاملات میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ شریعت کے معاملات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں تک کر لیتے ہیں آپس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے اور ان کے مطابق اپنی خرید و فروخت کو چلانے اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔